السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن اور فہم قرآن کے سلسلے میں منعقد ہونے والی آج کی یہ چھٹی مجلس ہے، جس میں انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 5واں پارہ مکمل کیا تھا سورہ نساء کے 20ویں رکوع تک، وہاں 5واں پارہ ختم بھی ہو رہا تھا، وہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کے شروع سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے جو 21واں رکوع ہے، یہاں سے منافقوں کے حالات بیان کیے ہیں، اور منافقوں کے سلسلے میں بات بیان کی گئی ہے کہ ان کی زندگی ایک تذبذب کا شکار ہے اور انہیں کسی حال قرار نہیں ہے، کسی صورت میں بھی ان کو چین نہیں آتا۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد پھر اہل کتاب کے سلسلے میں بات کی گئی کہ اہل کتاب بھی اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کی کتابوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک آخری نبی کو آنا ہے، اور ان کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، اور وہ نشانیاں انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر بھی آتی ہیں۔ لیکن بہت ساری وجہیں ہیں اپنے دماغ کی، جو دماغ کا خناس ہے اس کی وجہ سے بہت ساری وجہیں ان لوگوں نے بنا لی ہیں، اور ان وجہوں کی وجہ سے اب یہ پھر رسول کریم کو نبی نہیں مانتے اور آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر 23ویں اور 24ویں رکوع میں جو دو آخری رکوع ہیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 22، 23، 24 تینوں رکوع یہ اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کہ نبیوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا، اور اب اس پہ مہر لگ گئی ہے، وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ جیسے کسی تھیلی میں اشرفیاں ہوں، اس اشرفیوں کو بھر کے اوپر سے پھر اس کو سیل بند کر دیا جائے، اسے مہر لگا دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک اسی طرح کی مہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس کے بعد نہ وہ تھیلی کھل سکتی، نہ اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں کچھ گھٹوتی اور بڑھوتری ہو سکتی۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اور دوسرے رسولوں کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو ثابت کیا گیا ہے، اور پھر یہاں پر سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ نساء جب ہم نے شروع کی تھی کہ سورہ نساء کا آغاز جو ہوا تھا، شروعات ہوئی تھی، وہ یونیورسل بردرہڈ کے پیغام سے ہوئی تھی، عالمی برادری، عالمی بھائی چارہ، اس کے پیغام سے ہوئی تھی۔ اور خاتمہ جو ہو رہا ہے اس کا، وہ بھی دنیا کی جو بڑی قومیں ہیں، مسلمان، یہودی اور عیسائی، ان کے تذکرے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی ہمیں کہ جو عالمی بھائی چارہ قائم ہوگا وہ اس بنیاد پہ ہوگا جو بنیاد شروع میں دی گئی تھی کہ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اب بھائی چارہ قائم ہونے کے بعد جو نجات کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے یونیورسل بردرہڈ کی۔ اس یونیورسل بردرہڈ کو قائم کرنے کے لیے بیس وہاں سے ملے گی، اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو پیغام ہے وہ یہاں سے ملے گا۔ تو ایک بہت خوبصورت سے امتزاج کے ساتھ یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آتی ہے۔ سورہ نساء میں یہ بات عرض کی گئی تھی، ایک سویلائزڈ سوسائٹی کی جو خصوصیت ہوتی ہیں، اور اس میں جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں، جو مسائل اس میں اٹھتے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ سورہ نساء میں بڑی تعداد میں کیا گیا۔ اب وہی مفہوم اور وسیع انداز میں، وہی باتیں تھوڑا اور پھیلا کر یہاں پر سورہ مائدہ میں بیان کی جائیں گی۔ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ذکر ہے حلال کھانوں کا، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ کھانا پینا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے سلسلے میں ایک متوازن، ایک بیلنسڈ نظریہ دیا ہے، ایک درمیانی نظریہ دیا ہے، ایک درمیانی تھیوری، درمیانی سوچ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا
اور اپنے اس دین کو ایسا ادھورا نہیں چھوڑ دیا. کھائیں، پیٹ بھرنا ہی تو ہے، جو چاہے کھا لو پی لو. کیا حلال کیا حرام، کیا صحیح کیا غلط، ان سب چکر میں نہ پڑو. بس یہ دوزخ کی آگ بجھاؤ، اپنے پیٹ کی جو دوزخ ہے اس کی آگ بجھا لو. نہ، اسلام نے ہر چیز کے اصول ضابطے بنائے، اس کے بھی اصول ضابطے بنائے. کھانے پینے کو ایک انسانی ضرورت، ایک فطری بالکل نیچرل ڈیمانڈ ہے انسان کی، اس کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے سلسلے میں کچھ اصول بیان فرمائے. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اس کے سلسلے میں یہاں پر پہلے رکوع میں باتیں بیان کی گئی. اس کے بعد پھر وضو کے سلسلے میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، اور یہود و نصارہ کی پھر برائی بیان کی گئی. برائی مطلب ان کے عقیدے کی خرابی. اور یہ میں نے عرض کیا ہوگا اس سے پہلے بالکل شروع میں، غالباً پہلے یا دوسرے پارے میں، کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، خاص طور پر یہودیوں کا تذکرہ جو بار بار آتا ہے، وہ امت مسلمہ کو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے زیادہ تر. یہاں پر وہی ہے، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے عقیدے میں بڑا بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا. حضرت موسیٰ کو خدا بنا لیا، حضرت عزیر کو خدا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، اور عجیب ایک جنجال سے، ایک جال سا پیدا کر لیا عقیدے کا، بدعقیدگی کا. اس میں پھنس کے رہ گئے، اس سے نکل ہی نہیں سکے. حالانکہ ان کے عقیدوں کی، ان کے مذہبوں کی بنیاد تو توحید پہ رکھی ہوئی تھی، سیدھے سادے توحید پر بنیاد تھی. اس سے ہٹ کے خدا جانے کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں. اس بات کی وضاحت کی گئی. اور جب انسان کے اندر یہ خرابی آتی ہے، بہت اہم نقطہ یہاں پر یہ نوٹ کرنے کا ہے، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 کو جب جوڑ کے دیکھیں گے آپ، تو یہ بہت اہم پیغام آپ کے سامنے آئے گا، جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں جاتی. وہ یہ کہ تیسرے رکوع میں عقیدے کی خرابی کی بات بیان کی گئی، اور چوتھے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جب یہودیوں کو، بنی اسرائیل جو تھے، ان کو جب ایک جہاد کا موقع پڑا، شام کے علاقے میں جنگ کا موقع پڑا، تو نامردی دکھانے لگے، بزدلی دکھانے لگے. قرآن کریم نے اس کو ان کے کیریکٹر کی خرابی کے طور پہ ذکر کیا ہے. تیسرے رکوع میں عقیدے کی خرابی کے طور پر، ان کی جو فیتھ میں جو گڑبڑ تھی اس کو بیان کیا، اور یہاں چوتھے رکوع میں ان کے کیریکٹر کی جو خرابی اس کو بیان کیا. یہاں سے ہمارے سامنے ایک پوائنٹ نکل کر آتا ہے کہ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے، فیتھ میں جب گڑبڑ ہوگی تو کیریکٹر تو گڑبڑ ہوگا ہی ہوگا. جب انسان در در پہ سر جھکائے گا تو ہر ایک سے تو ڈرے گا ہی ڈرے گا. پھر ایک ذات سے کہاں ڈرے گا وہ، پھر تو سب سے ڈرے گا. اور یہاں سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ بزدلی، کم ہمتی، خوف میں، ہراس میں مبتلا ہونا، ڈر جانا، فلاں پاور میں آ گیا، فلاں طاقت میں آ گیا، فلاں کی حکومت آ گئی، ان سب چیزوں سے اپنے دل و دماغ پہ خوف طاری کر لینا، مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور اگر کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے. اس کا ایمان اس کا مطلب مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عقیدہ خراب ہوا، اس کا نتیجہ پھر بزدلی کی شکل میں ایک ظاہر ہوا. اس کا ایک مظہر، ایک جو ریفلیکشن تھا اس کا، وہ بزدلی کی شکل میں سامنے آیا. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر حابل اور قابل کا تذکرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے حابیل اور قابیل، ان کا ذکر ہے، واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا ہی، اس کو میرے خیال سے تفصیل سے بیان کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر تقوی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور کچھ سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں خاص طور پر چوروں کی سزاؤں کا بیان کیا گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اشارہ دینا چاہتا ہے کہ اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشرے میں برائیاں ہی پیدا نہ ہوں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں برائیاں ہی نہ ہوں؟ اس کا بھی کوئی حل ہے؟ جی، اس کا حل ہے. کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے سمجھنا، خود کو ہمیشہ اللہ کے سامنے سمجھنا، ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا. اس سے پہلے تقوی کی تفصیل بیان کی جا چکی. جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو برائیاں نہیں کرتا. لیکن اگر کسی انسان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے اور اس نے کوئی گناہ کر دیا، ایسا گناہ کیا، ایسا جرم کیا جس پر اس کے اوپر حد جاری ہونی چاہیے، اس کے اوپر سزا جاری ہونی چاہیے قانونی طور پہ، تو سزا جاری ہوگی. جیسے یہاں پر چور کے سلسلے میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، آقا کا مقام اور مرتبہ ثابت کیا گیا اس طور پر
کہ پہلے ایک کتاب تمہارے پاس توریت آئی تھی، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک کتاب انجیل آئی، اور اب اس کی آخری شکل تمہارے پاس قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے، یہ کتاب سب کی جامع ہے۔ یہ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے آنے والی ساری کتابوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے، اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اپنے ماننے والوں سے۔ یہ کتاب قرآن کریم، جس کو پڑھنے کی اس وقت ہم اور آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں، کہ صرف اسی پر ایمان نہیں لانا، اس کتاب پر، قرآن کریم پر، بلکہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف سلیمانی، ان تمام کتابوں پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ جن کتابوں کا ذکر نہیں کیا گیا ان پر بھی ایمان لانا ہے کہ پروردگار تو نے جس نبی پر جو بھی کتاب نازل فرمائی وہ سچی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک خاص بات ذکر کی گئی ہے کہ ان لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے جو دین کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو باقاعدہ اس کو مذاق اڑانا کہتے ہیں، یا دین کو ہلکے میں لینا اس کو کہتے ہیں، مذاق سمجھ لینا، دونوں باتیں۔ ایک تو مذاق اڑانا، ارے یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا، نماز کیا ہے، نماز اذان اب ایک آدمی چلا رہا ہے فالتو، یہ کیا چیز ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح سے ایک تو ہو گیا مذاق اڑانا، اور ایک یہ کہ مذاق اڑا تو نہیں رہا آدمی، لیکن اس کو مذاق سمجھ رہا ہے، ہلکے میں لے رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے ہوتا ہے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے فرض ہوگا، قربانی فرض ہوگی، زکوٰۃ فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے مذاق اڑانا، ایک ہے مذاق سمجھنا۔ ان دونوں چیزوں کا نام لے کے قرآن کریم نے منع کیا کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اس چیز سے بچنے کی ہمیں بہت ہی تاکید کے ساتھ دعوت دی جا رہی۔ اس کے بعد پھر اس بات کے سلسلے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، گویا کہ ایک طرح کی ایک پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 54 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جو ہے 54، مفسرین نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ ایک طرح کی یہ پیشن گوئی ہے اس آیت میں کہ ایک آنے والے زمانے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دین سے پھر جائیں گے۔ یہ فتنہ ارتداد کا، دین سے پھرنے کا یہ ایک فتنہ تھا جو رسول کریم کے بعد پیدا ہوا، اور اس فتنہ کا مقابلہ سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی عزم و استحکام اور جرأت اور بہادری کے ساتھ کیا۔ اور حضرت ابوبکر کا وہ جملہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی میں زندہ ہوں اور دین میں کچھ کمی ہو جائے؟ ممکن ہے میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اسی مناسبت سے آپ کی زبان مبارک سے وہ جملہ نکلا تھا۔ یہ آیات ہمارے لیے ایک بات کا اشارہ ہے۔ ایک تو دیکھیے وہ فتنہ ارتداد جو عہد نبوی میں ہوا، عہد نبوی کے بعد، یعنی رسول کریم کے بعد اس دنیا میں سامنے آیا، عہد نبوی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ فتنہ تھا، اور ایک وہ فتنہ ہے ارتداد کا جو ہمارے اور آپ کے زمانے میں ہے۔ اس کو فتنہ سمجھا نہیں جاتا، لیکن یہ اس فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ مولانا علی میاں ندوی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، نیا طوفان اور اس کا مقابلہ، اس میں اس نقطے کی طرف خاص اشارہ کیا گیا ہے۔ میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ براہ کرم اس چھوٹے سے پمفلٹ کو ضرور پڑھنے کی آپ کوشش کریں، نیا طوفان اور اس کا مقابلہ، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جو ہندوستان میں بر صغیر میں علی میاں ندوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک تو فتنہ ارتداد وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پیدا ہوا۔ لوگ سمجھتے تھے اچھا یہ مرتد ہو گیا، بڑا ذلیل آدمی ہے، توبہ توبہ، لوگ ایسے لوگوں سے بھاگتے تھے، بچتے تھے، دور رہتے تھے۔ لیکن ایک فتنہ ارتداد وہ ہے جو گھر گھر میں موجود ہے، بلکہ ہر انسان کے، ہر مسلمان کے اندر موجود ہے، ہمارے دلوں کے اندر گھس گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کارڈ میں، پاسپورٹ میں ہمارا نام مسلم لکھا ہوا ہے، ریلیجن اسلام لکھا ہوا ہے، لیکن عملی طور پر
ہمارا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق خود ہم بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہیں. خدا ہے واقعی، اگر ہوتا تو نظر آتا، جو چیز ہوتی ہے نظر آتی ہے. اگر ہوتا تو مسلمان پریشان کیوں ہوتے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اگر سچی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کو حضور محبوب ہوتے اور ہم اللہ کی محبوب ہم امت ہوتے تو ہمارے اوپر مسائل کیوں آتے، پریشانیاں کیوں آتی؟ اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ. ارے اتنی بڑی دنیا بن گئی، اب یہ دنیا ختم ہوگی؟ کچھ نہیں. آخرت آئے گی، کہاں جنت کہاں جہنم، کچھ نہیں. کھاؤ پیو حلال حرام کچھ نہیں. کیا یہ نظریہ، کیا یہ تصور ہم لوگوں کے دلوں کے اندر چور بن کے نہیں چھپا ہوا؟ اگر ہم جائزہ لیں اپنا تو اس طرح کے بہت سارے وسوسے ہمیں اپنے اندر نظر آئیں گے. ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر خدا نخواستہ اس طرح کا ارتداد، اس طرح کی دین سے دوری ہمارے اندر موجود ہے تو بس فوراً ہمیں اپنا علاج کرانے میں لگنا چاہیے. ٹی بی کا مریض، کینسر کا مریض جس طرح سے اپنے علاج کی طرف بھاگتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہمیں اپنے علاج کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ جسم ختم ہو جانے والی چیز ہے، روح ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. جسم کو کوئی روگ لگ گیا، کوئی بیماری لگ گئی، پرسوں مرنا تھا تو آج مر گیا، 10 سال بعد مرنا تھا 10 سال پہلے مر گیا. لگتا ہے ایسا، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے. میرے بھی بڑھاپے میں مرنا تھا 60 سال بعد، 70 سال بعد، یہ جوانی مر گیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں. لیکن روح اگر مر جاتی ہے تو پھر وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتی. جسم مرے گا تو کیا ہوا؟ دوسری زندگی تو ہے، اور اصل زندگی تو وہی ہے جسم کی. لیکن روح اگر مر گئی تو پھر وہ دوسری زندگی اسے چین سکون کی نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لینے کی شدید ترین ضرورت ہے. 10 رکوع تک ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پر جو باتیں آئی ہیں، یعنی چھٹا پارہ جو ختم ہو رہا ہے، اس میں آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 67 سورہ مائدہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے پیارے نبی، اے ہمارے پیارے پیغامبر، اے ہمارے پیارے میسنجر، بلغ ما انزل الیک، جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دی. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے اس کی رسالت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا. یہ رسول کریم سے کہا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ رسول کریم کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو، ایک ایک مسلمان کو ہوشیار کیا جا سکے کہ تمہارے نبی جو ہمارے محبوب بندے ہیں، ان سے ہم نے یہ بات کہی ہے تاکہ تم یہ بات سمجھ جاؤ کہ اگر تم لوگوں نے جو پیغام تمہارے پاس ایمان کا، توحید کا، رسالت کا، شریعت کا جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کو اگر پہنچانے میں دوسروں تک کوتاہی کی تو پھر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. رسول کریم سے کہا جا رہا ہے اور حضور کے ذریعے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جب اپنا اسلام کا پیغام، اسلام کی بات دوسرے تک پہنچاتے ہوئے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے، ارے پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیا مصیبت آ جائے، فلاں دائی کو گرفتار کر لیا، فلاں دائی کو پکڑ لیا، فلاں ادارے پہ ہاتھ مار دیا گیا، فلاں تنظیم پہ پکڑ کر لی گئی، پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا نہیں، ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا انسانوں سے. زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، مصیبتیں وہ دیتا ہے، سکون وہ دیتا ہے. مصیبت میں ڈالنے والا بھی وہی ہے، بچانے والا بھی وہی ہے. اس سے ڈرو، اس سے بچنے کی دعا کرو، دوسروں کے پاس کہاں جا رہے ہو؟ یہ ایک خاص پیغام ہمیں دیا گیا.
ہمیں اس بات پر سوچنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، آج سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے لیے دوسروں سے رابطہ کرنا، ریلیشنز بنانا اور اپنی بات، اچھی بات بہت پازیٹیو انداز میں، بڑی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا. اس دور میں بھی اگر ہم نے اپنے علم، اپنے دماغ اور اپنے سرکل کو ساتھ لے کر، اپنے دوستوں یاروں کو ساتھ لے کر اگر ہم نے دوسروں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچایا مثبت انداز میں، پیارے انداز میں، محبت کے ساتھ، تو پھر یہ بڑی ناکامی کی اور بڑے خسارے کی بات ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل 7ویں پارے کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.